نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری عزیز ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں ایک دل رکھا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، دستور اور سنت ہے کہ وہ اس میں دو غم جمع نہیں کرے گا، دو راحتیں جمع نہیں کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جسے دنیا کا غم لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا غم نکال دے گا، اور جسے آخرت کا غم لگے گا، اللہ اس کے دل سے دنیا کا غم نکال دے گا۔ یعنی جو دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ اسے دنیا کی عیش و عشرت سے محروم کر دے گا، اور جو آخرت کے عیش و آرام کو مد نظر رکھے گا، وہ دنیا میں عیش کے راستوں سے جدا ہو کر زندگی گزارے گا۔ میری عزیز ماں بہنوں، جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا ہی کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اسی کی زیب و زینت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ اسے دنیا کے بارے میں پریشان کر دیتا ہے، اس کے رزق کو بکھیر دیتا ہے، اس کے دل میں دنیا کی پریشانیاں ڈال دیتا ہے، اسے دنیا میں تھکا دیتا ہے، آخرت اس سے دور چلی جاتی ہے، جبکہ دنیا میں مقدر کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں ملتا۔ اور جو آخرت کے لیے روتا دھوتا رہتا ہے، جس کے آنسو دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بہتے، وہ اپنی آخرت کو یاد کرتا رہتا ہے، بے چین ہو کر بستر سے اٹھتا بیٹھتا ہے، عیش و آرام اسے بھول جاتے ہیں، قبر کی تاریک کوٹھڑی اسے یاد رہتی ہے، جسے دنیا کے عیش و آرام کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر قبر کی تنہائیوں کو سوچتا ہے، اپنی ہڈیوں کے شکستہ ہو جانے اور اپنے جسم میں کیڑوں کے چلنے پر غور و فکر کرتا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو سوچتا ہے۔ یہ غم اس کی نیندیں اڑا دیتا ہے، اس کے دل کو دنیا سے غافل کر دیتا ہے، جبکہ یہ غم اس کے مقدر کی روزی نہیں چھینتا۔ جو میرے نام کا مقدر ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ میری عزیز ماں بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنی روزی نہ کھا لے۔ میری بہنوں، یہ میرے رب کی سنت ہے، آخرت کا غم لگے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں چین عطا فرما دے گا، دنیا کا غم لگے گا تو آخرت کا غم دل سے نکال لے گا۔ اللہ سے محبت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور دنیا سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت دل سے بالکل نکل جائے گی۔ اللہ اس دل سے جس میں دنیا کی محبت ہو، اپنی محبت چھین لیتا ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیش پرست نہ بننا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوتے۔ یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، گزر کر آگے جانا ہے، کوئی آج گیا کوئی کل گیا، یہ سب حرص و ہوس کا سامان یہیں پڑا رہ جائے گا۔ میری عزیز ماں بہنوں، ہم دنیا کا سامان بناتے بناتے تھک جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب اس سے نفع اٹھانے کا وقت آتا ہے تو موت دروازے پر دستک دینے لگتی ہے، اور زندگی سمیٹنے والا آ کر سمیٹ کر لے جاتا ہے، سب سامان دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ دنیا اپنی آخرت بنانے کی جگہ ہے، اس لیے اپنی قبر کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس وقت کو یاد کیا جائے۔ حشر کے روز جب اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے ہم سے سوال و جواب کرے گا، اس وقت کو یاد کیا جائے۔ میری عزیز ماں بہنوں، حضرت ربیع بن خفین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتی چلوں۔ حضرت ربیع بن خفین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کچھ لوگ ان سے حسد کرنے لگے۔ ایک فاحشہ عورت جو کہ بڑی خوبصورت اور حسن و جمال کی مالک تھی، حاسدین نے اسے کچھ رقم دے کر کہا کہ تو ربیع کو گمراہی پر لے آ، سب سے بڑے فتنے کی ابتدا تو عورت ہی سے ہوتی ہے، بالخصوص جب وہ مرد اور عورت کا آزادانہ اختلاط ہو جائے، جبکہ مال تو ویسے ہی انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ میری عزیز ماں بہنوں، چنانچہ اس عورت نے سب سے عمدہ لباس زیب تن کیا، اچھی خوشبو لگائی اور بہترین بناؤ سنگار کر کے خود کو آراستہ کیا۔ حضرت ربیع بن خفین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھ کر جب مسجد سے باہر نکلے تو وہ عورت ایک دم ان کے سامنے چہرہ کھول کر بڑے نخرے سے چلتی ہوئی آتی ہے۔ حضرت ربیع بن خفین کی جب نظر پڑی تو انہوں نے فوراً اپنا چہرہ نیچے کر لیا، اپنا چہرہ جھکا لیا اور بڑے دردناک انداز میں فرمایا، اے میری بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے
غور کیجیے گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیجیے گا کہ انہوں نے کیا کہا، اے میری بہن، جس حسن پر تجھے ناز ہے اور جس حسن کی بنا پر تو مجھے بھٹکانے آئی ہے، تو ذرا اس دن کو تو یاد کر، کہ اللہ اگر تجھے کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تیرے چہرے کی رونق کو چھین لے، تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائے، پھر تیرے حسن کا کیا ہوگا؟ تیرا حسن کہاں جائے گا؟ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھے قبر کے کیڑے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا اور تیرے اسی چمکتے دھمکتے چہرے پر جس پر آج تجھے ناز ہے، اس پر قبر کے کیڑے چل رہے ہوں گے، وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے۔ استغفر اللہ۔ میری عزیز ماں بہنوں، غور سے سنو، آج ہماری یہی حالت ہے۔ فرمایا کہ وہ تیری آنکھوں کو کھائیں گے، تیرے بالوں کو نوچیں گے، تیری ہڈیوں کو تیرے گوشت سے الگ کر دیں گے، تو ایک ڈھانچے کی صورت میں پڑی ہوگی۔ اور وہ دن بھی یاد کر جب تجھے قبر میں منکر نکیر آ کر بٹھائیں گے، تو اس سے سوال کریں گے، تو بتا آج کس حسن پر تو ناز کرتی ہے، کس حسن کا جلوہ ہے جو تو میرے سامنے لے کر آئی ہے؟ کون سا حسن جو کل کیڑوں کا شکار ہونے والا ہے؟ حضرت ربیع بن خفین رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درد سے اس عورت سے بات چیت کی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی، اور جب اسے ہوش آیا تو میری عزیز ماں بہنوں، اس عورت نے، اس فاحشہ اور گناہگار عورت نے ایسی سچی توبہ کی کہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ، عابدہ اور زاہدہ بنی۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اس کے پاس لوگ دعائیں کروانے کے لیے آتے تھے۔ میری عزیز ماں بہنوں، بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو اجاگر کر لیں، اپنے دلوں میں آخرت کی فکر کو ڈال لیں، دنیا کی فکریں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ دنیا تو جیسے تیسے گزر جانی ہے، اور اللہ پاک نے جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے۔ کیوں ہم اس کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ کر دیں؟ ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ پاک ہم نے جو پڑھا سنا اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کا آنا اور یہاں پر بیٹھنا اور اس ذکر کی مجلس کو آباد کرنا، اللہ پاک اس کے آباد کرنے کی برکت سے اللہ آپ کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔